حسن صاحب، دوسری طرف گوگل نے انتخابی مداخلت کے دعوے پر ایلان مسک کو جواب دیتے ہوئے الزامات کی تردید کی ہے. اس وضاحت کے بعد ایلان مسک نے گوگل کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کی جیت سوشل میڈیا یعنی ٹیکنالوجی کی جیت ہے، یہ عمل دیر پا نہیں ہے. نہیں، اٹ از اے بلینڈ. دیر پا نہیں. بات سنو، کسی کا باپ بھی ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کو روک نہیں سکتا. میں نے چند دن پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ پہلی گاڑی کا جا کے کبھی حال معلوم کرو، نہ بریکس تھی، نہ اسٹیئرنگ تھا، نہ اس کا دروازہ تھا گاڑی کا. آج دیکھو گاڑی، کسی کا باپ نہیں روک سکتا اس کو. ہم مسخروں کی طرح اس کے رستے روکنے کی، ہم جیسے جو جاہل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے. علم کی بہترین فارم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. چونکہ تم کائنات سے باہر، قدرت کے اصولوں سے باہر کچھ نہیں کرتے، صرف ان کو دریافت کرتے ہو، ڈسکور کرتے ہو. انسان نے ایجاد کیا کرنا ہے یار؟ بیسکلی جب یہ ریلوے کا شروع ہوا تو کیسے؟ تو میرے جیسا چپڑکناتیہ نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے دیگچی میں اور ڈھکنا اس کا تھر تھرا رہا ہے. اس نے آگ بجھا دی، ڈھکنا بیٹھ گیا. اس نے پھر بہت تیز آگ جلائی، ڈھکنا اس برتن سے اکھڑ کے باہر آ گیا. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے سٹیم طاقت ہے، بھاپ طاقت ہے. سو دس از ہاؤ سٹیم انجن. اب کہاں پہنچا ہے کام؟ ہم تو وہ بدنصیب ہیں جو چلتے ہی نہیں. ہماری ساری ذہانت، اگر کوئی ہے ذہانت کیا ہونی ہے ہمیں، ہماری ساری کریٹیوٹی، ذہانت، خوبصورتی سب بدصورت کاموں کی بھینٹ چڑھ جاتی. سو یہ ٹیکنالوجی کو بلیم کرنا یا اس کو روکنے کی کوشش کرنا ایسی تیسی ان کی. یہ تو لاؤڈ سپیکر کے بھی خلاف تھے، اب یہ تو انجیکشن کے بھی خلاف تھے، یہ تو ریلوے ٹریک کے بارے میں پورا برصغیر بھونک رہا تھا کہ گورا یہ لوہے کے پٹے ڈال کے ہمارا ملک لے جائے. ٹریکٹر آیا تو کہتے یہ سازش ہے ہمارے خلاف، شروع میں ہماری زمینوں کو جلا دے گا یہ. تو اس طرح کے ہم ٹیکنالوجی دیکھو سائیکل. میرے بزرگ مجھے بتایا کرتے تھے کہ لدھیانہ میں میرا ننیال وہاں سے، کہ پہلی بار کوئی سردار جی سکھ لے کے آیا سائیکل تو بادہ گجرا والے نوجوان سارے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ اٹھے. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، سائیکل کو وہ سمجھ نہیں سکے. یہ ہمارا اوپر سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے، ماشاءاللہ نیک پاک بیبیاں بھاگتی پھر رہی ہیں، پردہ کر لو. جہاز پہ تم نظر آ رہی ہو، تم چھوڑو. ای ووٹنگ کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے، کرنی جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. یہ رب کے دیے ہوئے علوم ہیں جو اس نے اپنی جو اشرف المخلوقات جو میں کہتا ہوں نا، وہ میں نہیں ہوں، میں آدمی ہوں. وہ انسان ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی پہیلیاں ہیں. آپ نے ایٹم بام بنایا، ایٹم کس نے دیا؟ اس کے اندر یہ جو بھی ہے طاقت قوت جو بھی ہے کس نے رکھی؟ جو اشرف ہوتا ہے، اشرف المخلوقات. ہم ان سے مماثلت رکھتے ہیں، ہم نہیں ہیں اشرف. انہوں نے وہ ڈسکور کیا، چھوٹی سے چھوٹی بات وہ دریافت کرتے ہیں، وہ کائنات میں موجود ہے، ڈھونڈو. جو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے حرام کے پیچھے بھاگنا ہے، گلیمر کے پیچھے بھاگنا ہے فلاں، وہ تو سوری وہاں تو نہیں تھامس ایڈیسن یا کوئی نیوٹن یا کوئی آئنسٹائن، وہاں تو نہیں پیدا ہوتے. وہاں تو جو ہوتے ہیں تمہارے سامنے یہ گند کے ڈھیر. کوئی بڑا ڈھیر ہے گند کا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، بس. بالکل صحیح. حسن صاحب، مبصرین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مین اسٹریم میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھ لو. یہ ہمارے یہاں چپڑکناتیہ اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کرتا رہتا ہے، ان کو نہیں پتا. لاکھوں سال پہلے بھی قبائلی نظام میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا. مسلمانوں کی ابتدائی دنوں میں بھی، بعد میں بھی آج بھی دنیا کا کوئی ملک ایسا بتاؤ، کوئی معاشرہ ایسا بتاؤ جہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو مریم بیٹا گھر میں بھی ہوتی ہے، اس کے بغیر گھر نہیں چلتے. گھر کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ امی میری اللہ غری کے رحمت کرے،
وہ اسٹیبلشمنٹ تھیں جب تک وہ تھیں، چند سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ گئیں بس. اب میں اسٹیبلشمنٹ ہوں گھر کی، یا میری بیوی ہے، آنٹی آپ کی گھر بھی اسٹیبلش. بزرگ اگر دادا نانا نانی وہ اس طرح کے بزرگ گھروں میں ہوں، اور گھر انسانوں کے گھر ہوں، ڈنگروں کے نہیں. یہاں تو لوگ باپوں کو نکال دیتے ہیں، اس طرح کا معاشرہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کسی ملک کے سیاستدان زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. کسی ملک کے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ کم کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ بہت کم کرپٹ ہوتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ جہاں کے بھی ہوں. امریکن خود تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، ان کا تو آگا پیچھے ہی کوئی نہیں ہے نا، تو مائی باپ بھی کوئی نہیں. یہ تو ریڈ انڈینز کی سرزمین تھی، یہ قابض ہو گئے. پھر انگلینڈ کی کالونی رہے، پھر وہ لڑائی یہ جو لگی ہوئی ہے اسٹیچو آف لبرٹی، یہ تو فرانس نے ان کو ہیلپ کیا تھا. یہ وہ آزادی شزادی ہے، لمبی بات ہے. سپر پاور کیسے بنے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی، وہ ملک کامیاب ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بہت ضروری ہے. اب میں اس گھر کے سربراہ، اپنے گھر کے سربراہ کے طور پہ if I start telling my son or my daughter کہ تم نے کیا پڑھنا ہے، تو لعنت ہے مجھ پہ. میں اسٹیبلشمنٹ ہوں اپنے گھر کی، لیکن میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں گا. بچے کا رجحان اور ہے، میں اس کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہوں. چپڑ کراتی ہے وہ نیم خاندہ سے ماں باپوں کو شوق ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر، ان کو اب چوتھی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یو انڈرسٹینڈ؟ یا پھر وہ ہوتا ہے کہ باپ ڈاکٹر ہے، یہ نارملی ہے، بیٹا وکیل ہے، باپ وکیل ہے تو بیٹا بھی، تو پھر پوتا بھی، وغیرہ وغیرہ. ان میں ان کو آسانیاں ہوتی ہیں، جان رہے ہیں وہ کلچر سے واقف ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ کبھی سپر پاور نہ بنتا، اس کی تو آبادی ہی کوئی نہیں، امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں. جو دنیا جہان کا ملک ہے، دیکھو بات سنو، کرک ڈگلس، رشینز ہیں بہت سارے، زارز آف رشیا کی فیملی کا بڑا حصہ ہے، ان میں سے ایک پاکستان میں ہے، مہنگا ترین ڈاکٹر ہے وہ. کرک ڈگلس بہت بڑا ایک ایکٹر تھا. ان کی فلم تھی اسپارٹیکس، اس کی ایک کتاب کا نام ہے آئی ایم اسپارٹیکس، ریگ مین سن. وہ رشین تھا، اس کا باپ لنڈے کے کپڑے فروخت کرتا تھا. ریگ مین، پھٹے ہوئے کپڑوں کا بیچنے والے کا بیٹا. یہ دو کتابیں ہیں، اور ہوں گی، میں نے تو دو ہی پڑھی ہیں. اچھا، یہ یونیک ہے، پوری انسانی تاریخ میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو میچ کرتا. سبحان اللہ. باقی کسی قوم کا نام لو، اس کے چھچوندر آپ کو وہاں مل جائیں گے. نیم اے کنٹری جس کا کوئی بندہ امریکہ میں نہ ہو. سو جب وہ بنی نوع انسان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایون چائنیز وہاں ہیں اور مدتوں سے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے اس ملک کا مستقبل. اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا. یعنی میں نے کہا نا کہ اگر میں نے جب محمدہ نے کہا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرنا ہے یونیورسٹی، اب تو وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے وہ سما میں، تو اس نے کہا بابا میں نے یہ میس کمیونیکیشن. تو مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا بیٹا میری طرف دیکھ کے نہ کرنا، اپنے دل سے پوچھو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ پڑھو، باپ کو دیکھ کے نہ کرنا. تو اس نے کہا نہیں بابا میں آئی ایم جینوئنلی انٹرسٹڈ. میں نے کہا بس یہ کام نہیں ٹو پلیز می اور سم تھنگ، نو، جہاں تمہارا دل کرتا ہے. مجھے بہت پڑھے لکھے، بہت ہی پڑھے لکھے باپ نے گن پوائنٹ پہ مجھے اکنامکس پڑھائی، میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، تھکا بھی نہیں. میری زندگی کے وہ سارے سال اس لیے ضائع ہوئے، میں نے پریکٹس ہی نہیں کیا. مجھے عشق تھا لکھنے پڑھنے سے، ختم ہو گئی بات. سو اسٹیبلشمنٹ، ہر بندہ اگر اپنی حدود اور اوقات میں رہے، ملک ترقی کرتے ہیں. جو بھی حدود سے تجاوز کرے گا باقی سب کو بھی نگل جائے گا. یہ کلچر عام ہو جائے گا، گھروں میں بھی یہی ہوگا. بہرحال چلیں. بالکل ٹھیک. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق امریکی تاریخ میں پہلی بار خلا سے بھی ووٹ کاسٹ کیا گیا. خلا سے ووٹ؟ بھائی جو خلا میں ٹماٹر اگا سکتے ہیں تو وہاں سے ووٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ خلا تو ایکسٹینشن ہے ان کی. تب ٹھیک ہے، انہوں نے فتح کیا ہوا ہے.
خلا کو. وہ چاند سے بھی ممکن ہے کل وہاں بستیاں آباد ہو جائیں. جیسے لوگوں کا فرق کیا بنے گا, یہاں تو مردے بھی ووٹ ڈالتے ہیں. پاکستان سچ اے فنی کنٹری. تو پتہ لگا وہ ہے تو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے, ووٹ پانا قبر کیوں آ گیا ہے. تو خلا سے انہوں نے ڈالا ہے, ان کا حق بنتا ہے, ان کا پرائیڈ ہے. سبحان اللہ, میں تو ایز اے ہیومن بینگ بہت خوش ہوں, کیونکہ میں انسان بے شک نہیں, آدمی تو ہوں, وہ بھی آدمی ہیں. چلو میری نسل کے بندے ہیں, انہوں نے کام کیا ہے اچھا.